بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ سچ والا یعنی قرآن والا، اس پر تبصرہ کی قسط نمبر دو۔ قرآن والا صاحب فرماتے ہیں کہ پوری 5 آیات اور 172 الفاظ پیش کیے گئے۔ اس میں قرآن کا بنانے والا لفظ سیام کے ایگزیکٹ معنی نہیں بتا پا رہا ہے۔ اب آپ بتائیے بھائی، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں بلکہ 5 آیتیں پیش کی۔ ان 5 آیتوں میں 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 172 الفاظ جو ہے اس میں پیش کیے گئے، 172 ورڈز، 172 الفاظ اور 5 آیتوں کے باوجود قرآن کا بولنے والا یعنی صاحب قرآن، جس کو مسلمان اللہ کہتے ہیں، وہ یہ ہمیں نہیں بتا پا رہا ہے کہ الصیام کے ایگزیکٹ معنی کیا ہیں۔ کیا الصیام واقعی روزہ ہے جسے پوری دنیا کے مسلمان روزے کے طور پر بجا لاتے ہیں؟ کیا یہی معنی ہے اس کے؟ کہاں؟ قرآن والا صاحب فرماتے ہیں کہ پوری 5 آیات اور 172 الفاظ پیش کیے گئے۔ اس میں قرآن کا بنانے والا لفظ سیام کے ایگزیکٹ معنی نہیں بتا پا رہا ہے۔ جواب: قرآن الفاظ کے معنی بتانے نہیں آیا بھائی، عرب معاشرے کی مروجہ زبان میں اپنی بات رکھنے آیا ہے، زبان سکھانے نہیں آیا، بلکہ جو زبان وہ بولتے تھے اس زبان میں سلامتی والی زندگی کے اصول، ضابطے، مینرز سکھانے اور سمجھانے آیا ہے۔ اس کام کے لیے آیا ہے، زبان سکھانے نہیں آیا۔ جسے الدین کہتے ہیں وہ سکھانے آیا ہے۔ لہذا سیام کے لفظی معنی تو لسان سے لینے پڑیں گے، عربی زبان سے لسان سے لینے پڑیں گے۔ آپ کہاں الٹی پٹے پڑھا رہے ہیں قوم کو؟ سیام کا مادہ ہے صاد واو میم، ساما یسومو سومن سیامن، سومن اور سیامن اس کے مصادر ہیں۔ یہ ہے باب نصر ینصر سے، ساما یسومو سومن اور سیامن، اس کے معنی ہے چلنا پھرنا، کھانا پینا، بولنا وغیرہ وغیرہ، مطلب جائز کام، جتنے بھی جائز کاموں سے اس سے رک جانا، یہ اس کے اصل معنی ہے۔ جائز کام میں جو بھی ہوں، 1 2 4 5 6 جو بھی ہوں، جائز کاموں سے رک جانا، یہ اس کے لفظی معنی ہیں۔ سومن اور سیامن اس کے مصادر ہیں، اور الصوم اس کا اسم ہے، ناؤن ہے۔ اور الصوم مذکر، مؤنث، جمع، واحد سب پر بولا جاتا ہے۔ قرآن میں مذکور زیر بحث سیام کے معنی میں الفاظ کے کل معنی میں سے جن کا اور جتنوں کا اطلاق ہوگا وہ معنی اس مضمون میں کلیئر بتا دیے گئے ہیں۔ یعنی سوم کے تو بہت سارے، سیام کے تو بہت سارے معنی آئیں گے، بہت سی چیزیں آ جائیں گی اس کے اندر، جو بھی جائز کام ہے وہ اس کے اندر آ جائیں گے۔ ان میں سے کن کن سے رکنا ہے یہ بتا دیا گیا کلیئرلی اس کے اندر۔ یہ قرآن والا جھوٹ بول رہا ہے کہ معنی کلیئر نہیں کیے گئے۔ سوم سیام کے معنی عربی لسان سے لیے جائیں اور اس کے لفظ کے کل معنی میں سے کون کون سے معنی کا اطلاق کرنا چاہ رہا ہے قرآن، یہ قرآن خود بتائے گا۔ اب آئے سمجھ میں؟ لہذا قرآن نے اس لفظ میں کون کون سے معنی لیے ہیں یہ قرآن خود بتا رہا ہے۔ دیکھیں، صبح کی کالی دھاری سے سفید دھاری نمودار ہونے تک کھانے پینے کی اجازت دی گئی ہے۔ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ صبح کی کالی دھاری سے سفید دھاری نمودار ہونے تک کھانے پینے کی اجازت دی گئی ہے کہ اس ٹائم تک کھاتے پیتے رہو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وقت گزر جانے کے بعد حالت سیام میں کھانے پینے کی پابندی لگائی گئی ہے۔ بات کلیئر آ گئی سامنے، پابندی جو لگائی گئی وہ کھانے پینے کی لگائی گئی ہے رات تک۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر اس رکنے کو، جائز کاموں سے رکنے کو، سیام رکنے کو پورا کرو رات تک، اس عمل کو پورا کرو رات تک۔ سیام یہاں پہ اس معنی میں آیا ہے، مصدری معنی میں، پورا کرو رات تک۔
تو گویا کہ صوم کے کون کون سے معنی لاگو کیے گئے ہیں خود بخود کلیئر ہو گئے قرآن سے کہ باقی کے تمام جائز کام تم کر سکتے ہو سوائے ان دو کاموں کے، کھانا اور پینا۔ ایک اور پابندی بھی ہے قرآن میں، وہ ہے کنڈیشنل۔ کہتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم مسجد میں قیام پذیر ہو اس وقت تم مباشرت بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کنڈیشنل صوم ہو گیا، یعنی صوم کی کنڈیشن ہوگی، کنڈیشنل صوم، کہ یہ صوم اس صورت میں لاگو ہوگا، یعنی یہ بندش، جائز کام سے بندش اس صورت میں لاگو ہوگی کہ تم مسجد کے اندر عاکفون ہو، مسجد کے اندر قیام پذیر ہو۔ اس کی عاکفون فی المساجد کی وضاحت میں اس کے مقام پر دوں گا، یا تو میں صرف اس سائدہ سے اس کے کانٹیکسٹ میں لے کر آیا ہوں۔ یہ کیا ہے اس کی وضاحت میں آگے دوں گا۔ تراجم سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ قرآن کو سمجھ پائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں تو یہاں اس بات کی تردید کر رہا ہوں جو قرآن والا نے بہتان لگایا ہے۔ میں ساری ڈیٹیل تو نہیں دوں گا، میں تردید کرتا جا رہا ہوں کہ جو بہتان لگایا ہے۔ قرآن کا لکھنے والا سیام کے معنی نہیں بتا پا رہا ہے۔ قرآن کا اللہ اتنا بے بس ہے۔ مریم کے قصے میں صرف ایک کام کا اطلاق کیا گیا ہے، ایک کام سے روکا گیا ہے لفظ صوم کے اندر۔ مریم کا قصے میں بھی آیا صوم، اور وہ ہے بولنا۔ وہاں صرف ایک کام کی پابندی لگائی ہے، بولنے کی، وہاں ان کا صوم ہو گیا وہ۔ کیونکہ صوم سیام کے مطلب ہے کہ کسی مصلحت کے تحت جائز کاموں سے رک جانا۔ کون سی جگہ کس کام سے رکنا ہے یہ عبارت خود بتاتی ہے، موقع پر ہی جو ہے وہ عبارت بتا دیتی ہے کہ یہاں صوم کن معنوں میں لیا گیا ہے۔ آپ بار بار یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہیں، آپ کا اپنا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں آپ، یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ آپ کا عقیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایجنڈا ہے، اور وہ ہے قرآن کو مشکوک بنانا۔ اس کا واضح ثبوت میں یہ دیتا ہوں سامعین کو، آپ کو نہیں، کہ اس شخص نے، قرآن والا نے، اس شخص نے صوم سیام کے لسانی معنی جان بوجھ کر نہیں کھولے، قرآن پر الزام ٹھوکنے کے لیے کہ دیکھو قرآن نے 172 الفاظ استعمال کرنے کے باوجود بھی سیام کے معنی کلیئر نہ کیے، وہ کلیئر نہ کر سکا قرآن لکھنے والا۔ اس نے فرض اور کتاب کے لسانی معنی بھی کلیئر نہیں کیے، اعتراض لگا دیا، معنی کلیئر نہیں کیے۔ اس نے یا ایھا الذین آمنوا کے اصولی معنی بھی کلیئر نہ کیے، صرف مولویوں کی ڈنڈیاں دکھاتا رہا، پورا درخت 2 نمبر لا کھڑا کیا اس نے، وہ نہیں بتایا کہ اس نے تو پورے کے پورے قرآن پہ وار کر دیا کہ یہ کسی خپتی کا مخبوط الحواس شخص کا لکھا ہوا ہے جسے تم اللہ کا کلام مان رہے ہو غلطی سے، بھول سے۔ صوم سیام کے معنی آپ کے سامنے آ گئے، آپ نے سمجھ لیے۔ اس کے اصل معنی ہے وقتی عارضی طور پر کسی مصلحت کے تحت جائز کام یا جائز کاموں سے رک جانا، اور تقوی لعلکم تتقون، یہ بھی سمجھ لیجیے۔ تقوی اس کے بالکل اگینسٹ لفظ ہے، بالکل اپوز۔ تقوی کے معنی ہے حرام اور ممنوع کاموں سے رک جانا، بچنا، وہ کام کرنے سے ڈرنا کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ یہ بچنا، ڈرنا، رکنا سارا تقوی کے اندر آتا ہے، حرام اور ممنوع کاموں سے بچنا، رک جانا۔ صوم سے تقوی پیدا ہوتا ہے کا مطلب اب سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کا مطلب کہ لچک کا قانون، لا آف ایلاسٹیسٹی۔ مثال کے طور پر 1 فٹ کے اسپرنگ کو کھینچ کر آپ 1.5 فٹ کا بنانا چاہتے ہیں، تو آدھا فٹ اس کو اور کھینچیں کہ 1.5 فٹ کا ہو جائے گا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ چھوڑیں گے پھر تھوڑا فرق پڑے گا، پھر وہیں آ جائے گا۔ 1.5 فٹ وہ کبھی نہ ہوگا۔ اسے جتنا آپ بنانا چاہ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ کھینچیں گے تب وہ چھوڑنے پر جو ہے وہ آپ کا مطلوبہ سائز بنے گا، تب بنے گا وہ۔ اس طرح قرآن
انسان کو حرام کاموں سے روکنا چاہتا ہے، حرام کاموں سے تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے، تقوی پر لانا چاہتا ہے، وہ اس کے لیے بھاری پڑ رہا ہے، تو کچھ وقت کے لیے جبراً اس کو جائز کاموں سے بھی روک دیا جاتا ہے، بیٹا اب تمہیں سارا دن کچھ نہیں ملے گا، جائز کاموں سے بھی روک دیا جاتا ہے۔ اب اس کو جب آزادی ملے گی تو ناجائز اور ممنوع کاموں سے رکنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ فلسفہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ آسانی سے۔ جب انسان آزادی سے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دے تو اسے کچھ دن کے لیے جیل کی ہوا کھلانی پڑتی ہے۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ اب جب اس کو رہائی ملے گی، آزادی ملے گی، تو پھر اس کی قدر کرے گا اور انسان کا بچہ بن کر رہے گا۔ یہ صوم سے تقوی کے حصول کا فلسفہ جو اس صہیون کے ایجنٹ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا، یہ سمجھانا نہیں چاہ رہا ہے یہ، اور قرآن کو بچگانہ باتیں قرار دے رہا ہے۔ باقی رہا لفظ روزہ، تو بھائی یہ تو ایک لاجانی سا لفظ ہے، اس کے معنی بس اتنے سے ہیں کہ دن کے وقت کرنے کا کوئی کام، دن کے وقت کرنے کا کوئی کام، روز دن والا، دن کے وقت کوئی کرنے کا کوئی کام۔ صوم کیا ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے، وہ عربی کے علاوہ کسی دوسرے لفظ میں سما ہی نہیں سکتے ہیں، عربی کے علاوہ کسی دوسرے لفظ میں نہیں سما سکتے۔ اسی طرح لفظ فاسٹ ہے، فاسٹنگ، یہ صوم کا بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے فرملی فکسڈ، مضبوطی سے جکڑا ہوا کوئی متعین شے۔ عربی زبان میں قرآن بڑی سوچ سمجھ کر نازل کیا گیا ہے۔ بھائی اس قرآن والا کے جھانسے میں مت آنا۔ اب آگے ہم آئیں گے آیت 84 پر، والسلام۔